تواضع میں انسان اپنی قدر کو کم کر لیتا ہے، یعنی جو اس کا اصل مقام ہوتا ہے اس سے نیچے آ جاتا ہے. یعنی مسلمان اپنے بھائی کے لیے اپنے مرتبے کو گرانے کا اظہار کرتا ہے. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ جو فضیلت میں انسان سے بڑھ کر ہو اس کی تعظیم کرنا. تو انسان جب اپنے سے بڑے کی عزت کرتا ہے اور اپنے سے کم درجے والے پر شفقت کرتا ہے، یہی دراصل تواضع ہے. مخلوق کے سامنے بازو جھکا دینا. راضی کہتے ہیں تواضع سے مراد خدمت بجا لانے میں فرق کو ترک کر دینا ہے، بڑے چھوٹے سب کی خدمت کرنا. اسی طرح فضیل بن ایاز کہتے ہیں حق کے تابع ہو جانا اور اس کے لیے فرما برداری اختیار کرنا، اس کو قبول کر لینا، یہ تواضع ہے. یہاں تک کہ اگرچہ آپ اسے کسی بچے یا لوگوں میں سب سے زیادہ جاہل شخص سے سنیں، یعنی چاہے بچہ بات کر رہا ہو، اگر صحیح بات کر رہا ہے تو اس کو بھی مان لینا. کوئی جاہل کر رہا ہے، اگر اس نے بھی کوئی صحیح بات کی ہے تو اس کو بھی قبول کر لینا. یعنی کہ متواضع انسان وہ ہوتا ہے کہ جو کسی کی بھی بات، چاہے اس سے بڑے کی ہو یا چھوٹے کی، اگر وہ صحیح بات ہے تو اس کو لینے میں کوئی آر نہیں ہوتی. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں آپ کے لیے تواضع کا مرتبہ اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک آپ حق کو ان لوگوں سے نہ سنیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں، اور ان سے بھی جن سے آپ نفرت کرتے ہیں. کیونکہ عام طور پر جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان کی حق بات کو تو ہم خوشی سے لے لیتے ہیں، لیکن جن سے ہمیں نفرت ہوتی ہے ان کی بات سچ بھی ہو تو ہمیں بہت کڑوی لگ جاتی ہے اور اس کو ہم قبول نہیں کرتے. اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ آپ اسی طرح اپنے دشمن سے حق کو قبول کریں جس طرح اپنے دوست سے حق کو قبول کرتے ہیں. یہ ہے اصل تواضع. یعنی تواضع یہ ہے کہ جب حق آ جائے سامنے تو اس کو قبول کر لیا جائے، اور جب کسی کا حق آپ کے ذمے ہو تو اس کو ادا کر دیں. کسی کی دشمنی اس بارے میں مانے نہ ہو کہ انسان اس کا حق ادا کرنے سے رک جائے. فضیل بن ایاز سے تواضع کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ وہ شخص ہے جو حق کے تابع ہو اور وہ حق کے مطیع ہو جائے، اور جو اس کو حق بات کہے اس کو قبول کر لے. اسی طرح حسن بصری اور یونس اور ایوب آپس میں اکٹھے ہو کر نکلے تو تواضع کے بارے میں مذاکرہ کرنے لگے کہ تواضع کیا ہے. تو حسن بصری نے ان سے کہا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ تواضع کیا ہے؟ تواضع یہ ہے کہ جب آپ گھر سے نکلیں تو آپ جس بھی مسلمان سے ملیں یہی سمجھے کہ وہ آپ سے اچھا ہے یا آپ سے بہتر ہے. یہ ہے اصل تواضع. بہت سے لوگ دنیاوی مال و دولت کی وجہ سے خود کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور مال و دولت والوں ہی کی عزت کرتے ہیں. یہ بھی تواضع کے خلاف ہے. یحییٰ بن ابی کثیر کہتے ہیں کہ تواضع کا خلاصہ 3 چیزوں میں ہے. یہ کہ آپ مجلس میں اعلیٰ مقام کی بجائے کم مقام پہ راضی ہو جائیں، یعنی یہ نہ چاہیں کہ مجھے کوئی پرومیننٹ جگہ ملے، جیسے کسی خاص صوفے پہ بٹھایا جائے یا کسی خاص ٹیبل پہ بٹھایا جائے، جیسے شادیوں وغیرہ میں ہوتا ہے کہ وی آئی پیز کے لیے مخصوص جگہ ہوتی ہے. تو انسان یہ نہ سمجھے کہ مجھے کمتر سمجھا گیا ہے اور کسی اور جگہ پر بیٹھنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے. جو آپ کو ملے آپ اسے پہلے سلام کہیں، یہ تواضع کی علامت ہے. اور یہ کہ آپ نیکی کی وجہ سے تعریف اور شہرت اور ریاکاری کو ناپسند کریں، یعنی آپ کو اپنی تعریف اچھی نہ لگے. تو تواضع پیدا کرنے کے لیے اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی اور اپنے نفس کی قدر کو پہچاننا ضروری ہے. یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ تواضع کیسے پیدا ہو، تو ایک طرف اللہ تعالیٰ کی پہچان کرے، اس کی عظمت کی، اور دوسری طرف اپنی حقارت کو کہ کہاں سے پیدا ہوا اور کیا چیز ہے اس پر نگاہ رکھے. پھر اسی طرح تواضع کا یہ مطلب نہیں کہ انسان خود کو ذلیل کرے. تواضع اور ذلت میں فرق ہے. اگر کوئی کہے کہ اس طرح تو میری ذلت ہے، اس میں عاجزی اختیار کرنے میں، ابن قیم کہتے ہیں کہ عاجزی اللہ کی ذات اور صفات کی معرفت کے درمیان سے نکلتی ہے، اور یہ چیز اللہ کے لیے دل کے ٹوٹنے اور عاجز ہونے کی طرف لے جاتی ہے، اور اللہ کے بندوں کے لیے پہلو کو جھکانے کی طرف لے جاتی ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ ان بندوں کا ہی حق ہے اور میرا کوئی حق نہیں. جبکہ ذلت گھٹیا پن ہے اور اپنے نفس کو اس کی خواہشات میں لگا دینا ہے اور اس کو ایسے کاموں میں خرچ کرنا ہے جس سے اس کا مرتبہ گر جائے اور اس کو خواہشات میں ذلیل کرنا ہے. اور اللہ عاجزی کو پسند کرتا ہے، ذلت کو ناپسند کرتا ہے.